اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم سے لے کر آخر تک انسان کا سفر جاری ہے۔ پروگرام رائے ہدایت کے ساتھ طالب علم محمد عیسیٰ۔ یوں تو ہر ہفتے کسی نہ کسی ایک سبجیکٹ پر بات ہوتی ہے اور آج بھی کچھ یہی سوچا تھا، لیکن آپ کے ارد گرد، آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے ساتھ جس طرح معاملات ہوتے ہیں یہی سیم معاملات میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے بھی ملتے ہیں اور ہم سے بھی ملتے ہیں۔ اسی زمین پر رہنے والے لوگ مختلف خیالات، مختلف سوچیں رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ آواز ہر طرف گونجتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں کہ پاکستان اب رہنے جیسا ملک نہیں ہے، اب پاکستان سے چلے جانا چاہیے۔ ایک بیزاری ہے عجیب سی، لیکن سچائی کیا ہے کبھی ہم نے شاید اس پر غور نہیں کیا، کیونکہ ہم تاریخ کبھی پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم جو سنتے ہیں بغیر تصدیق کیے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک آج بھی 2011 میں بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، لیکن میں نے کبھی وہاں یہ آواز نہیں سنی کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ جاؤں گا، میں یہاں محفوظ نہیں ہوں، میرا مال محفوظ نہیں ہے۔ دکھ تو دنیا میں ہر جگہ ہیں، بس دکھوں کے رنگ مختلف ہیں۔ آج وہ لوگ اگر تھوڑا سا غور کر لیں، اس پاکستان کی عمر اتنی بڑی نہیں، 63 ایئرز ہوگی، اور ابھی بھی بانیان پاکستان میں سے لاکھوں لوگ زندہ ہیں جن کے سامنے یہ ملک بنا تھا۔ میں تو اسے ایک نعمت سمجھتا ہوں اور نعمت اللہ کی مانتا ہوں، اور اس 18 کروڑ عوام میں بہت سارے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ ایک زمانہ وہ تھا جب یہ پاکستان بنا تو بہت سارے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہمارے پاس چلنے پھرنے کا سامان نہیں تھا، اور وہ بھی گھرانے تھے جن کے پاس پانی کے چڑھانے کے لیے موٹر نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج وہ بڑی بڑی موٹر گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اسی ملک سے کھاتے ہیں، یہیں سے کماتے ہیں۔ میرا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا، باہر جانے کے لیے کروڑوں روپے کس ملک نے تمہیں دیے؟ تو پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اسی ملک پاکستان نے ہمیں پہچان دی، ہمیں سب کچھ دیا، اور اتنا کچھ دیا، اگر آج وہ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے تو ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہمیں اسے لوٹانا پڑے گا، کیونکہ قوموں کا وجود تبھی رہتا ہے جب وہ احسان یاد رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا احسان اس اللہ کا کہ جس نے اتنا پیارا ملک دیا۔ کس ملک میں مسائل نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں آج جو مسائل ہیں یہ کس کے پیدا کردہ ہیں؟ کیا صرف الزام لگانے ہی سے ہی کام چلے گا، یا اس میں ہم سب اجتماعی طور پر شامل ہیں؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا جو معاملہ ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی کام نہیں ہوتا، ہر جائز کام کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، ہاسپٹلس میں علاج نہیں ہوتا، اسکولس میں تعلیم کے کئی حصے بنا دیے گئے، امیر کے لیے کچھ، غریب کے لیے کچھ۔ یہ جتنے معاملات اور جتنے یہ دکھ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ غور کریں، یہ مسائل پیدا کرنے والی مخلوق کیا آسمان سے آئی ہے؟ کیا یہ سب پاکستانی نہیں جو اپنے کرسیوں پر بیٹھ کر ناجائز مال کما کر لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں؟ یہ خود بھی تو ایک پاکستانی ہے جو ہاسپٹلس میں بیٹھ کر اور انسانوں کا لہو چوستے ہیں۔ مسیحا ضرور کہلاتے ہیں لیکن معاملات اور بھی بہت کرتے ہیں۔ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟
یہ سارے دکھ درد جتنے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہیں اور سے نہیں آتے ہیں, یہ ہمارے پیدا کردہ ہیں. وجہ اگر اس پر غور کریں, کبھی کبھی میں سورہ قیامہ 75 سورہ کی آیت نمبر 20 اور 21 کو جب دیکھتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو بس جلد شے حاصل کرنے والی دنیا ہی کی طلب رکھتے ہو اور آخرت کو بھولے ہوئے ہو. ہم ہر چیز چاہتے ہیں یہاں ہمیں حاصل ہو جائے, اور جب آخرت کو بھول جائیں گے تو پھر سب کچھ کرنے کے لیے انسان تیار رہتا ہے. ہمارا معاملہ بھی کچھ اس طرح کا ہی ہے کہ ہم اب روتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے. اب ہم نہیں رکھتے دکھ اپنوں کا نہیں, اپنی سراؤنڈنگ کا نہیں, اپنے اس ملک کا نہیں, اپنی اپنی ذات کے لیے زندہ ہیں. ہم اس کھول کے اندر بند ہیں جہاں شاید اب ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. لیکن ابھی بھی دیر نہیں, ابھی بھی دیر نہیں اگر سمجھ میں آ جائے. خدا کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک. اللہ تعالیٰ نے, بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی زمین نہیں دی, بہت سارے اس دنیا میں ایسے لوگ جو کبھی اس ملک کبھی اس ملک ٹریولنگ کرتے ہیں لیکن اپنا ملک نہیں ہے. آپ اور مجھے اتنی بڑی نعمت ملی ہے, ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, میرے بزرگ میرے بڑے اسی ملک میں پیدا ہوئے, محنت کی, آپ اور مجھے بہت کچھ دے گئے. ہماری یوتھ جو آج موجود ہے, کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا حصہ آج نوجوانوں کا ہے. کیا وہ میرا اور آپ کا سرمایہ نہیں ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ان کے لیے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم سب اس سے لے رہے ہیں, اس کو نوچ رہے ہیں؟ اسے بھی تو ضرورت ہے. میرے اخلاق کی ضرورت ہے, میرے ایمانداری کی ضرورت ہے, میرے محبت کی اس کو ضرورت ہے. کیونکہ یہ تو ایک ایسا باغ ہے, جیسے اس میں پھول کھلاؤ گے وہی کھلتے ہوئے تمہاری سراؤنڈنگ میں آئیں گے. اسے خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے. اور جان چھڑانے کے لیے بڑا آسان ہے, کسی کے اوپر بھی ڈال دیں, لیکن اپنی اپنی ذاتوں پر بھی ہمیں غور تو کرنا پڑے گا. بہت ساری اور چیزیں اس پر بات تو کریں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی رائے دیں, اپنی سوچ اس ملک کے بارے میں جو رکھتے ہیں اس کو ضرور شیئر کریں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب, کامران بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کامران صاحب. صدر صاحب آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے, پاکستان ایک نعمت. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. ٹھیک ہے, میں آپ سے تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیے میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ اپنی ٹی وی کی, کامران صاحب ٹی وی کی آواز اگر تھوڑی سی کم کر دیں. جی میں بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جب پے ملتی ہے, میں ایک جاب کرتا ہوں جگہ پہ, ٹھیک ہے, ہمیں پے ملتی ہے, ہماری پے میں سے سب پہلے ہی ٹیکس کٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں نجی ادارے میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ جو بڑے افسران ہیں وہ اپنی پے میں سے 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ایسے لوگ جو ہمارے پاس جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جو ان سے افسران ہیں اور جو وزیر ہیں, جو پروونشل وزیر ہیں, جو سینٹر میں بیٹھے ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ لوگ تو 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے. اب میں نے پاکستان کو تو میری پے سے تو پہلے ہی ٹیکس کٹ گیا. ٹھیک ہے, جس سے جو کہ اس ملک پہ لگ رہا ہے وہ لوگ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اس ملک کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں تھوڑا سا ایک سوال کروں گا آپ سے. جی یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جی آپ کی طرح ماشاءاللہ ٹیکس بھرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ نہیں بھرتے. جی جی آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے کچھ نہ کچھ اس ملک میں تو چل ہی رہا ہے. جی اگر آپ اور میں ہاتھ روک دیں گے جی کس مقام پر پہنچیں گے ہم؟ میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے گاڑی خریدی, اس کی صرف اپنے آنرشپ اپنے نام پہ لگوانے کے لیے گیا. انہوں نے بتایا جی 6,000 روپے اس کی فیس ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی مجھے اسی کلرک نے بتایا کہ 8,000 روپے آپ کو ہمیں اور دینا پڑے گا, اور 2,000 روپے یعنی کہ جو بندہ نمبر پلیٹس کو چینج کر کے وہ کرے گا, آپ کو سلپ دے گا, وہ لے گا. یعنی کہ 10,000 روپے ایکسٹرا جو ان سے مجھے وہ دینا پڑے گا, اور 6,000 روپے فیس ہے اس کی. تو یہ جو لوگ ہمارے بیچ میں سے بیٹھے ہوئے ہیں,
جو ہمارے بیچ میں کرپشن کرتے ہیں ان کے خلاف تو گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. میں نے اس کی کمپلینٹ کی, لیکن کمپلینٹ کرنے والا جو ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ضرور اس پر بات کرتا ہوں کامران بھائی. میں اسی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو رشوت لینے والے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ مخلوق کوئی اور تو نہیں ہیں, تو پاکستانی. اجتماعی طور پر جب ہم اپنی کریکشن کریں گے ماحول تو تبھی بنتا ہے, لیکن اگر ہم مایوس ہو جائیں, اگر ہم یہ سب چھوڑ کر چلے جائیں, تو پھر ہم نے کون سا کمال کر دیا؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہی دیں, لوگوں کو بتائیں اور خود رک جائیں اس کام سے. اجتماعی طور پر ہم اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں رشوتیں دے کر. آپ کا جائز کام تھا, ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ہم اجتماعی طور پر جب ایک دفعہ یہ طے کر لیں کہ اب ہم نے غلط کام ہونے نہیں دینا ہے, یاد رکھیے گا اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اور سب سے بڑا کام ان گھروں میں جو میری بہنیں ہیں, جن کے ساری اولادیں, جن کے میاں ان جگہوں پر کام کرتے ہیں, ان کا سب سے بڑا کردار ہے کہ وہ روک دیں کہ اب ہمیں حرام نہیں چاہیے, ہم اپنے بچوں کو نہیں کھلائیں گے, ہمیں یہ بیماریاں نہیں چاہیے. اپنے میاں اپنے بیٹوں سے کہہ دو کہ اب ہم چٹنی سے گزارا کر لیں گے, ہمیں حلال چاہیے. ورنہ یاد رکھیے گا, بات میری نہیں, سورہ یاسین قرآن کی 36 سورہ ہے, جب یہ آیت پکارے گی 60 اور 59 ان دونوں آیات کو پڑھ لیں. یہاں کرائم کر کے لوگ اچھا گزارا کر لیتے ہیں, اچھا کھا پی لیتے ہیں, اچھی گاڑیاں بنا لیتے ہیں, بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں, لیکن روز محشر جب یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 اور 60 گونجے گی, جب اللہ پکاریں گے کہ مجرمین آگ الگ ہو جاؤ, اس وقت کیا ہوگا؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر آج آپ ہم سب کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے کہ اگر اس دن آواز یہ لگ گئی اور الگ ہونے میں ہم بھی اس لسٹ میں شامل رہیں جہاں مجرم کھڑے تھے, پھر یاد رکھیے گا ہمیں بچانے والا کوئی نہیں. اس لیے آج تو اللہ نے موقع دیا ہے اس کو سمجھنے کا. ہر خبر کا ایک وقت تو مقرر ہے, جب ہوگا تو تم جان جاؤ گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 67 تھی. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور ایک عرصے سے ہماری اس طرح کے ٹاپکس کی بہت ضرورت ہے. سر آپ کے پروگرام کی تعاون سے میں توسط سے ایک چیز کہنا چاہوں گی. ضرور کہیے کہ ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ایک ملک جو اسلام کے نام پر لیا گیا, آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا ہم اسلام کے ان راستوں پر چل رہے ہیں جس کے لیے ہم نے حاصل کیا, کتنے % ہماری زندگی اس اسلام پہ گزر رہی ہے. صحیح. کیا ہم ایماندار ہیں, کیا ہم دوسروں کو حق ان کا پورا حق دیتے ہیں, کیا وہ ہم سارے حقوق العباد پورے کر رہے ہیں جو ہمیں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے پورے نہیں ہو رہے تھے. سر صرف میرا یہ سوال ہے لوگوں سے. صحیح. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں. ہم اللہ کے رسول کے پیغام کو یا تو بھول چکے ہیں یا وہ دھندلا ہو چکا ہے. واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.